بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اپنی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے اس چینل میں۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ چلتے ہیں آج کی اہم نیوز کی جانب۔ سب سے پہلے بات کریں گے اسپین اور یورپ کی تازہ ترین صورتحال پہ۔ اس کے ساتھ ساتھ رات کو ایمرجنسی کے بارے میں آنے والے وقت میں کیا اپڈیٹ آنے والی ہے، کیا اس کو مزید بڑھایا جائے گا یا ختم کر دیا جائے گا، اس پہ بات کریں گے۔ اس کے بعد اسپین نے ٹریفک قوانین سے متعلق کچھ نئی اپڈیٹ جو ہے وہ کچھ نئے قوانین متعارف کروائے ہیں، اس پہ بات کریں گے۔ انگلینڈ نے کا اسپین کے بارے میں ایک اہم اعلان متوقع ہے، وہ کیوں کر اعلان ہونے جا رہا ہے، اس پہ بات کریں گے۔ اور آخر میں بات کریں گے کہ بیلجیم کے امیگرینٹس کے لیے ایک آواز، ایک حمایت جو ہے وہ بلند ہوئی ہے، اور اس کے اگینسٹ اب ان کے لیے کیا نئے پیکیجز آنے کا امکان ہے۔ سب سے پہلے تو اسپین یورپ کی تازہ ترین صورتحال پہ بات کرتے ہیں۔ اسپین اور یورپ کی تازہ ترین صورتحال ایسی ہے کہ یہاں پہ جو ویکسین لگانے کا پروسیس ہے وہ تو بہت زیادہ سپیڈلی اب ہو رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو نئے افیکٹڈ مریض ہیں ان کی تعداد بھی کافی حد تک کم ہونا شروع ہو چکی ہے، اور اموات کی ریشو 2020 کے مقابلے میں اس سال جو ہے بہت ہی کم ہے۔ یہ تمام پازیٹیو فیکٹر ہیں جو کہ اس وقت یورپ اور اسپین میں اسپیشلی نظر آ رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایسا ہی ہے کہ یورپ میں اور دنیا میں ابھی تک اسپین جو ہے وہ اہم ملک ہے جہاں پہ کرونا جو ہے وہ 100% ختم نہیں ہوا۔ اور اسپین میں ایک سب سے بڑا مسئلہ یہ بھی ہے کہ یہاں پہ کافی طرح کی جو وائرس ہیں وہ مختلف لوگوں میں مختلف طرح کی وائرس پائے جا رہے ہیں، جو کہ ایک خطرے کی علامت ہے، کیونکہ آنے والے وقت میں ایک نیا وائرس جو ہے وہ سامنے آ سکتا ہے۔ اس وجہ سے بہت زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے، اور حکومت بھی اب کافی زیادہ ایکٹیو نظر آ رہی ہے، جو کہ کافی بڑے بڑے اقدامات کر رہی ہے، جس میں ایک کرفیو بھی شامل ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کو اب مختلف کیمپس لگانے کے بعد فری اور فوراً اور بغیر اپائنٹمنٹ کے ویکسین لگانے کا پروسیس بھی کافی زیادہ تیز کر دیا گیا ہے۔ یہ یاد رہے کہ آلریڈی اسپین جو ہے وہ یورپ بلکہ دنیا میں چند ایک ممالک میں ہیں جنہوں نے بہت تیزی کے ساتھ اپنے تمام لوگوں کو ویکسینیٹ کرنا شروع کیا ہے۔ اس وقت 12 سال سے اوپر جتنی بھی آپ کی ایج ہے آپ ویکسین لگوا سکتے ہیں۔ اپنے ڈاکٹر سے بات کر سکتے ہیں بغیر اپائنٹمنٹ کے، اگر کرنا چاہیں تو مختلف کیمپس حکومت نے مختلف شہروں میں بنائے ہوئے ہیں، وہاں پہ جا کے آپ فوراً اپنے آپ کو ویکسینیٹ کروا سکتے ہیں، کیونکہ اب آنے والے وقت میں یہ اتنا زیادہ اہم ہو جائے گا کہ آپ کوئی بھی معاملاتی جو زندگی ہے وہ اگر چلانا چاہیں گے، جس میں شاپنگ بھی شامل ہے، تو وہ آپ کی بغیر اس سرٹیفکیٹ کے نہیں چل سکے گی۔ اس وجہ سے بہت زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ احتیاط کریں تاکہ آپ پریشانی سے مستقبل میں بچ سکیں، اور جیسے آپ ویکسین لگوائیں تو اپنا لازمی ویکسین سرٹیفکیٹ جو ہے وہ حاصل کریں۔ اب بات کرتے ہیں رات کی ایمرجنسی کے بارے میں۔ رات کی ایمرجنسی اب دوبارہ سے، جیسے کہ لاسٹ ٹائم میں نے بتایا تھا، 2 ہفتوں کے لیے عدالت نے ایکسٹینڈ کر دی ہے۔ 2 ہفتوں میں سے تقریباً اب 1 ہفتہ گزر چکا ہے، اب یہ آج سے جو ہے لاسٹ ویک شروع ہو جائے گا۔ جیسے یہ ختم ہوتا ہے اس کے بعد واضح ہوگا کہ اب عدالت کیا نیا حکم نامہ جاری کرتی ہے، کیونکہ اب تمام معاملات جو ہیں وہ عدالت کے ہاتھ میں ہیں، نہ کہ حکومت کے ہاتھ میں۔ عدالت یہ فیصلہ کرے گی کہ آگے مزید ایمرجنسی لگانے کی ضرورت ہے یا نہیں ہے۔ اگر نہیں ہوگی تو رات والی ایمرجنسی ختم ہو جائے گی، اگر ہوگی تو وہ مزید ٹائم کو ایکسٹینڈ کر دیا جائے گا۔ امید یہ ظاہر کی جا رہی ہے کہ اگست کے اینڈ تک جو ہے وہ یہ ایمرجنسی چلے گی، اس کے بعد جو ہے ختم ہونے کی امید ہے سپتمبر میں، کیونکہ اگست میں بہت زیادہ ٹورزم کی وجہ سے یہ ڈر اور خوف تھا کہ رات کو اگر نائٹ کلب وغیرہ یا باقی بارز اور ریسٹورنٹ وغیرہ کھلے رہتے ہیں تو وہاں پہ کرونا وائرس پھیلنے کی بہت زیادہ امید ہے۔ اس وجہ سے بہت زیادہ احتیاط کے پیش نظر جو ہے اگست کے مہینے کو لاک ڈاؤن اور ایمرجنسی میں کنورٹ کر دیا گیا۔ اب دیکھتے ہیں حکومت کے ساتھ ساتھ عدالت جو ہے وہ چند دن بعد کیا فیصلہ دیتی ہے۔ جیسے کہ نئی اپڈیٹ آئے گی وہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دوں گا۔ اب بات کرتے ہیں اسپین نے ٹریفک قوانین سے متعلق جو ہے وہ ایک نیا قانون متعارف کروایا، جو کہ کافی زیادہ اسٹرکٹ سمجھا جا رہا ہے۔ یہ یاد رہے کہ آج سے 6 مہینے پہلے بھی ڈی جی ٹی، جو کہ ٹریفک کا ادارہ ہے اسپین کا، اس نے اہم قانون متعارف کروائے تھے جس میں مزید سختیاں جرمانے کہے گئے تھے۔ اب ڈی جی ٹی کی طرف سے نیا قانون آیا، اس میں یہ ہے کہ آپ اگر اپنی گاڑی کو بیک کرتے ہیں، اب اس کی نوعیت ہے کہ اگر آپ بہت زیادہ بیک لے کے جاتے ہیں
تو آپ کو 6 پوائنٹ کھونے پڑ سکتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ 500 یورو جرمانہ۔ اگر آپ کم جو ہے وہ بیک کرتے ہیں، چند فاصلے پہ آپ کو کہ ایمرجنسی ہے یا اس طرح کی سچویشن ہے، تو آپ جو ہے وہ 3 پوائنٹ اور 200 یورو تک آپ کو جرمانہ ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی ایسی ایمرجنسی ہے جو کہ آپ جسٹیفائی کر سکیں کہ آپ کو ایمرجنسی تھی، آپ نے ٹائم پہ پہنچنا تھا یا غلطی ہوئی، جو بھی آپ ایمرجنسی کی صورت ان کو بتائیں، اگر وہ سیٹسفائی ہو جاتے ہیں تو پھر آپ جرمانے سے اور اپنے پنتوں سے بچ سکتے ہیں، ادروائز آپ کو مسئلہ ہو سکتا ہے۔ یہ یاد رہے کہ ٹریفک قوانین میں جو ہے وہ آپ کے ڈرائیور لائسنس میں ٹریفک قوانین کو فالو کرنا بہت ضروری ہے۔ اگر آپ فالو نہیں کرتی تو آپ کی ٹریفک کے قوانین کے مطابق آپ کا جو ڈرائیونگ لائسنس ہے اس کے جو پوائنٹ ہوتے ہیں وہ پولیس والے کاٹ سکتے ہیں۔ اس کی کٹوتی کی صورت میں اگر آپ کے پوائنٹس کم رہ جاتے ہیں تو آپ ڈرائیونگ نہیں کر سکتے، پھر آپ کو ایک مزید کورس کرنا پڑتا ہے۔ اس کورس کے بعد جو ہے آپ کے دوبارہ پوائنٹ مکمل ہوتے ہیں، دوبارہ آپ ڈرائیونگ کر سکتے ہیں، ورنہ آپ کا جو ڈرائیور لائسنس ہے وہ ضائع ہو سکتا ہے۔ اس وجہ سے اب اسپین میں ڈرائیونگ کرنے کے لیے موبائل یوز کے ساتھ ساتھ گاڑی کو بیک کرنے والے قوانین اور کچھ مزید قوانین بھی کافی زیادہ سخت آ رہے ہیں ڈرائیور سے ریلیٹڈ، جو کہ آنے والے وقت میں مزید آپ کے لیے پرابلم ہو سکتی ہے۔ اس وجہ سے بہت زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے تاکہ آپ پوائنٹ سے بھی محفوظ رہ سکیں اور جرمانوں سے بھی محفوظ رہ سکیں۔ اب بات کرتے ہیں انگلینڈ کا اسپین کے لیے اہم اعلان جو ہے وہ متوقع ہے۔ اصل میں بات یہ ہے کہ انگلینڈ سے جو کچھ ٹورسٹ اسپین کے جزیرہ میں آئے، بارسلونا میں آئے، میڈرڈ میں آئے، مختلف ایریاز میں وزٹ کرنے کے لیے آئے اور اب وہ واپس انگلینڈ جا رہے ہیں، جب ان کے ٹیسٹ کیے جا رہے ہیں تو ان کو کافی بڑی تعداد میں وہ جو ہیں پازیٹیو سامنے آ رہے ہیں، یعنی کہ ان کو کرونا ہو چکا ہے۔ اب انگلینڈ کی حکومت یہ سوچ رہی ہے کہ اسپین کو آلریڈی امبر لسٹ میں ڈالا ہوا ہے۔ اسپین اس وقت جو ہے وہ یلو لسٹ میں ہے، مطلب یہ کہ یہاں سے جو بھی جائے گا وہ اپنے گھر میں 10 دن کے لیے کرنٹائن کرے گا۔ لیکن اب انگلینڈ کی حکومت اس نئی ریشو کو دیکھتے ہوئے کافی زیادہ پریشان ہے اور آنے والے وقت میں یہ لگ رہا ہے کہ اسپین کو ریڈ لسٹ میں ڈال دیا جائے گا عن قریب۔ اس کی یہی وجہ ہے کہ اسپین میں کافی بڑی تعداد میں جو مریض ہیں ان کی وجہ سے ان کے شہری جو ہے متاثر ہوئے ہیں، اور وہ جب واپس انگلینڈ جا رہے ہیں تو ان کے کافی زیادہ جو کیسز ہیں وہ پازیٹیو آ رہے ہیں، کرونا پازیٹیو نکل رہا ہے، جس کی وجہ سے وہ خوف میں مبتلا ہیں کہ اسپین سے آنے والے ایسا نہ ہو کہ اپنے گھروں میں جائیں اور دوسرے لوگوں کو جو ہے وہ متاثر کریں یا دوسرے لوگ ان کی وجہ سے کرونا کا شکار ہویں۔ یہی وجہ ہے کہ اب وہ اسپین کے بارے میں عن قریب اعلان کرنے والے ہیں کہ اسپین کو بھی ریڈ لسٹ میں ڈال دیا جائے گا۔ مطلب یہ کہ جو بھی اسپین سے جائے گا وہ 10 دن کے لیے ہوٹل میں رہے گا اور وہاں پہ جو ہے اس کی 10 دن کے لیے کیئر کرنے کے بعد اس کو اس کے گھر جانے دیا جائے گا۔ اب بات کرتے ہیں بیلجیم امیگریشن سے ریلیٹڈ ایک بڑی اپڈیٹ سامنے آئی ہے۔ بیلجیم میں آج سے تقریباً 3 مہینے پہلے سے ہڑتال جاری ہے۔ امیگرینٹس تک کی ڈیمانڈ ہے کہ ان کو لیگل کیا جائے، بہت زیادہ عرصے سے وہ انلیگل بیلجیم میں رہ رہے ہیں۔ احتجاج کے طور پر انہوں نے بھوک ہڑتال شروع کی، اپنے ہونٹوں کو سی لیا۔ اس کے ساتھ ساتھ 5 امیگرینٹس نے خودکشی کی کوشش بھی کی۔ اس تمام عوامل کے بعد اب انٹرنیشنل لیول پہ یو این او ریفیوجی ایجنسی نے سٹیپس اٹھائے ہیں، انہوں نے ان کی حمایت کا اعلان کیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے بیلجیم کی حکومت میں بہت زیادہ زور دیا اور پریشر ڈالا ہے۔ بیلجیم کی حکومت کافی دنوں سے مذاکرات کر رہی تھی، لیکن وہ مذاکرات ایسے تھے کہ دیکھیں گے مستقبل میں ایسا ہو جائے گا، ایسا کر دیں گے، جو کہ امیگرینٹس بالکل بھی مطمئن نہیں ہوئے۔ ان کا یہ مطالبہ ہے کہ فوراً کچھ نہ کچھ کیا جائے اور ان کو لیگل کیا جائے۔ ابھی تک جو ہے حکومت کی طرف سے اس طرح سے رسپونڈ نہیں آیا، لیکن حکومت کی مختلف کمیٹیز جو ہیں اور وزراء جو ہیں ان کے ساتھ مذاکرات کر رہے ہیں، اور امید ہے کہ عن قریب جو ہے وہ کامیاب ہو جائیں گے اور ان کو لیگل کر دیا جائے گا۔ اس وجہ سے کافی بڑی جو اس وقت میڈیا ہائپ ہے یورپ میں بلکہ انٹرنیشنل میڈیا میں اس ایونٹ کو لے کے کافی زیادہ چل رہی ہے۔ امید ہے کہ عن قریب یہ مسئلہ حل ہو جائے گا اور بیلجیم میں جو انلیگل امیگرینٹس ہیں ان کو لیگل کرنے کا پروسیس شروع ہو جائے گا۔ تو دوستو یہ تھی آج کی اہم نیوز، ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں نئی نیوز اپڈیٹ کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔